السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ آج ہم آئے ہیں ایک نئی اور مزیدار سی کہانی کے ساتھ جس کا عنوان ہے دادا ابو۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اوفو، یہ دادا ابو بھی بس، کاشان نے بیزاری سے کہا تو اس کے چچا زاد بھائی طلحہ نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ کیا ہوا دادا ابو کو؟ ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، کاشان نے منہ بنا کر بات ٹالی۔ دادا تو بہت پیار کرتے ہیں اور پہلے تو مزے بھی کرواتے تھے۔ ہاں، پہلے کبھی، جب ہم چھوٹے تھے تب کی بات ہے یہ۔ اب کیا ہوا؟ کیا بتاؤں، چونکہ ہر وقت گھر پر ہوتے ہیں اس لیے سب یہی کہتے رہتے ہیں کہ شور نہ کرو، آہستہ بولو، ٹی وی کی آواز کم رکھو، باہر جا کر کھیلو، مزیدار چیز کھانے کو دل چاہے تو چھپ کر کھاؤ ورنہ دادا ابو کا بھی دل جائے گا اور ڈاکٹر نے ان کو منع کیا ہے۔ پہلے دادی بھی ہمارے ساتھ مل کر باتیں کرتی تھیں، کہانیاں سناتی تھیں، مزے کی چیزیں بنا کر کھلاتی تھیں۔ ہم بھی ان سے خوب فرمائشیں کرتے تھے، مگر اب وہ بھی توجہ نہیں دیتی۔ اب تو مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ کتنی بری بات ہے کاشان، جب وہ تمہارے لاڈ اٹھاتے تھے تو تم کو اچھا لگتا تھا، اور اب جب انہیں تمہاری ضرورت ہے تو تم ایسی باتیں کر رہے ہو۔ طلحہ نے دھک سے کہا۔ میری ضرورت؟ کیا مطلب؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے حیرت سے کہا۔ تم ہی تو سب کچھ کر سکتے ہو، تم ان کے سب سے بڑے پوتے ہو۔ دادا سب سے زیادہ پیار تم ہی سے کرتے ہیں، تم بھی ان کو وقت دیا کرو۔ جب تم چھوٹے تھے تب وہ تو تم کو باہر لے جاتے تھے، اب تمہاری باری ہے، تم بھی ان کو پارک لے کر جایا کرو، ان کے ساتھ مل کر بیٹھو اور اپنے بچپن کی باتیں انہیں یاد دلاؤ۔ ارے تم کو معلوم نہیں وہ کتنے چڑچڑے ہو گئے ہیں اور ہر وقت غصہ کرتے رہتے ہیں، ان سے کون بات کرے؟ کاشان نے منہ بنا کر کہا۔ بچپن میں جب تم ضد کرتے تھے یا بیمار ہوتے تھے تو وہ بھی تو تمہارا خیال رکھتے تھے۔ تم نے سنا نہیں امی کیا کہتی ہیں، بچہ برا برابر ہوتے ہیں، ان کو بھی بچوں کی طرح توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کیا میں ان کو خوش کر سکتا ہوں؟ کیوں نہیں، کوشش تو کرو۔ اسکول سے آ کر وہ دیر تک طلحہ کی باتوں پر غور کرتا رہا۔ عصر کی نماز پڑھ کر آیا تو دادا ابو کے کمرے کے پاس سے گزرتے ہوئے وہ رک گیا۔ اس نے چپکے سے دادا دیکھا تو وہ خاموش لیٹے چھت کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے کانوں میں طلحہ کی آواز آئی۔ تم کوشش تو کرو۔ کاشان نے ہلکے سے دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر داخل ہو کر سلام کیا۔ السلام علیکم دادا ابو۔ انہوں نے سر گھما کر اس کو دیکھا۔ وعلیکم السلام، کیسے فرصت مل گئی آپ کو آج دادا کو سلام کرنے کی؟ انہوں نے خفگی سے کہا۔ کیا کر رہے تھے دادا ابو؟ وہ غصے سے بولے۔ کچھ کر سکتا ہوں میں، تم دیکھ تو رہے ہو، لیٹا ہوا ہوں بالکل اکیلا۔ یہ کیا بات کی آپ نے؟ کیوں کچھ نہیں کر سکتے؟ سامنے والے پارک تک تو چل ہی سکتے ہیں۔ کاشان نے ان کی کوشش کی۔ تم ہی جاؤ اکیلے۔ کیوں اکیلے کیوں؟ آپ جو ہیں دونوں چلتے ہیں۔ کاشان کی بات سن کر دادا ابو بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا کروں گا جا کر؟ چلنا بھی مشکل ہے۔ وہ ڈر رہے تھے کہ بہت دن سے باہر نہیں نکلے تھے، مگر کاشان کے کہنے سے دل بھی چاہنے لگا تھا۔ آپ چلیں تو، اس نے پیار سے کہا تو دادا ابو مسکرانے لگے۔ اچھا تم ضد کرتے ہو تو چلا چلتا ہوں، آج بھی تم بچوں کی طرح ضد کرتے ہو۔ وہ دونوں کمرے سے باہر نکلے تو سب حیران ہو گئے۔ کہاں لے جا رہے ہو دادا ابو کو؟ ان کی طبیعت خراب ہے، امی نے کہا۔ نہیں امی، دادا ابو بالکل ٹھیک ہیں، اور میں دادا ابو کو نہیں بلکہ یہ مجھے لے کر جا رہے ہیں پارک۔ میں چھوٹا ہوں اور یہ بڑے ہیں، اس نے سمجھداری سے کہا تو امی بھی اس کی بات سمجھ گئی کہ دادا خود کو بہت زیادہ بیمار سمجھ کر کچھ بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ اب کاشان اس قابل تھا کہ ان کو سنبھال سکے۔ دادی نے بھی گھبرا کر کچھ کہنا چاہا تو دادا خود ہی بول اٹھے۔ خود ہی تو کہتی رہتی ہو کہ اٹھ کر باہر جاؤ، اب جا رہا ہوں تو سب کو پریشانی ہے۔ تو وہ بھی چپ ہو گئی۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے پارک پہنچے تو وہاں ہریالی دیکھ کر دادا ابو کی طبیعت خوش ہو گئی۔ سامنے ہی دادا ابو کے ایک دوست بینچ پر بیٹھے نظر آ گئے تو وہ ان کے ساتھ ہی باتیں کرتے کہ بیٹھ گئے۔
کاشان نے کچھ دیر چہل قدمی کی، پھر وہی گھاس پر بیٹھ گیا۔ اس کو بوریت محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس نے سوچا کہ جب وہ چھوٹا تھا تو میں کھیلتا رہتا تھا اور دادا ابو میرے انتظار پہ بیٹھے رہتے تھے، اور روز ہی ایسا ہوتا تھا اور میرا تو آج پہلا دن ہے۔ مجھے بھی خوشی خوشی انتظار کرنا چاہیے۔ دادا اور ان کے دوست باتیں کرتے رہے کہ مغرب کی اذان ہو گئی تو کاشان ان کے پاس آ کے بولا، اب چلے؟ ہاں چلو، مسجد میں نماز پڑھ کر چلتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو کافی بہتر محسوس کر رہے تھے، جیسے آپ کی خوشی۔ وہ دونوں نماز پڑھ کر گھر آئے تو دادی بہت پریشان تھی کہ آج تو بہت غصہ کرے گی کہ اتنا تھکا دیا، مگر ان کو ہنستے مسکراتے دیکھ کر سب ہی خوش ہو گئے۔ آج تو انہوں نے کمرے کے بجائے سب کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی، پھر رات کا کھانا بھی ساتھ ہی کھایا۔ اس کے بعد کاشان ان کو کمرے میں لے آیا کیونکہ وہ تھکن محسوس کرنے لگے۔ دادا ابو لیٹ گئے تو کاشان نے ان کے پیر دباتے ہوئے کہا، آپ خود کو بیمار نہ سمجھیں، میں روزانہ آپ کو سیر کروانے باہر لے جاؤں گا، انشاءاللہ آپ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ کاشان آج بہت خوشی محسوس کر رہا تھا، اس کی وجہ سے سب کو اطمینان حاصل ہوا۔ اس نے فون کر کے طلحہ کو بھی بتایا تو اس نے کاشان کی مزید حوصلہ افزائی کی۔ اب کاشان دادا کو پارک لے جانے کے ساتھ ساتھ ان کو پورا وقت بھی دیتا ہے۔ کبھی ان کی پسند کی کتابیں پڑھ کر سناتا ہے تو کبھی ان سے کتابوں کے بارے میں بحث مباحثہ کرتا ہے، کبھی چھوٹے بہن بھائیوں کو ملا کر ان کے ساتھ لوڈو یا کیرم کھیلتا ہے۔ سب کاشان سے بہت خوش ہیں اور دعائیں دیتے ہیں کہ وہ دادا کا اتنا خیال رکھتا ہے۔ وہ خود بھی جان چکا تھا کہ بچے اور بوڑھے برابر ہوتے ہیں، بزرگوں کو بھی اتنی ہی توجہ اور پیار دینا چاہیے جتنا وہ اپنے بچوں کو دے چکے ہوتے ہیں۔ کیوں، ٹھیک ہے نا بچوں؟ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی؟ انشاءاللہ ہم دوبارہ آئیں گے ایسی ہی مزیدار سی کہانی کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔